والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی واعظ و نصیحت اور تقریر کا تذکرہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعہ سے آپ کے سامنے گوش گزار کیا. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا پروردگار، میرا کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میری رہنمائی کرتا ہے. خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے، سب کو پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہی ہے. دوسری صفت کا تذکرہ کیا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا پروردگار، میرا اللہ، میرا مالک مجھے شفا عطا کرتا ہے. بیماری اور شفا دونوں قبضہ قدرت میں ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. مگر یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب دیکھو، یہاں فرمایا اذا مرضت، وگرنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مارزنی فہو یہدین، جیسے کہ پہلے کا خالقنی فہو یہدین، یطعمنی ویسقین. تو یہاں وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں، اس کی بجائے اگر کہہ دیتے مارزنی، میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، تو یہ نسبت بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ نسبت نہیں کی، بلکہ مرضت کہہ کر یہ بتا دیا
کہ بیماری کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے. انسان جو زندگی گزارتا ہے عقل و شرب کی وجہ سے، بود و باش کی وجہ سے، بے اعتدالی اور بے احتیاطی کی وجہ سے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت شفا دیتا ہے. اور قرآن مجید میں اس طرح کے اور مقامات پر بھی تذکرہ آتا ہے. جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ نبی، سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے تو کشتی پہ بیٹھے، کشتی کو عیبدار کر دیا. اور عیب لگانے کی وجہ کیا تھی؟ بادشاہ آگے کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو یہ مسکینوں کی کشتی تھی. اسی کشتی کے چلنے کی وجہ سے ان کی روزی کا انتظام ہوتا. تو جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا تو اس وقت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا اردت ان اعیبہا، میں نے اس کو عیبدار بنایا. حالانکہ وہ تو ان کی روزی کا جو ذریعہ تھا اس کو عیبدار بنایا تاکہ ان کی کشتی بادشاہ نہ لے، بادشاہ نہ پکڑے. اپنی سیر و سیاحت کی وجہ سے بادشاہ کشتیاں لے رہا تھا تو وہاں فرمایا اردت ان اعیبہا، میں نے عیب لگایا. اور جہاں آگے چلتے چلتے وہ یتیموں کی جو دیوار تھی وہ گرنے والی تھی، سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو وہاں فرمایا ان یبلغا اشدہ، وہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک. تو وہاں کیا کہا؟ فاراد ربک ان یبلغا، میرے رب نے ارادہ کیا. تو مطلب کیا ہے کہ انسان ہر اعلیٰ قسم کی نسبت اپنے رب کی طرف کرے اور ہر گھٹیا نسبت اپنی طرف کرے. اور یہ صرف بیماری کے لیے نہیں ہے، جو چیز بھی انسان کو مل رہی ہے اس سب کے اندر. تو یہاں فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، علماء کرام نے لکھا ہے علاج کرنا سنت ہے، درست ہے، لیکن شفا من جانب اللہ ہے. شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. شفا دینے والا، دوائی کو کارگر بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یا وہ دوائی سمجھتا ہے اور اس لیے سمجھتا ہے کہ اس دوائی میں شفا ہے. تو اس طرح کا سمجھنا، اس طرح کا کہنا یہ شرک میں ملوث ہونے کے مترادف ہے. شفا من جانب اللہ. تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے تقریر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اور میرا پروردگار وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور پھر زندہ بھی کرتا ہے. دوبارہ زندگی کا بھی تصور ہے، زندگی بھی ہے، زندگی بھی ہے. تو یہ سارے جو دن رات کے معاملات ہو رہے ہیں، انسان کے ساتھ جو احوال آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہے ہیں.
سورۃ النساء میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. انسان کو جو کچھ بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو کچھ انسان کو برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ اس کے اپنے نفس کا کیا وہ اس کے اپنے نفس کا کیا ہوا ہے. تو یہاں فرمایا انسان کو جو اچھائی مل رہی ہے، جو خیر مل رہی ہے، جو انعامات ہو رہے ہیں، جو انعامات مل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو آگے ان 5 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. والذی اطمع، اور وہی وہ ذات ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اس سے کہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، قیامت کے دن معاف کر دے گا. انبیاء اور رسول تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدم قدم پہ حفاظت کرتا ہے. گناہوں کو انبیاء سے دور رکھتا ہے. بقیہ انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ گناہوں سے دور رہو، لیکن جب نبیوں کی باری آتی ہے تو اللہ گناہوں کو کہتا ہے میرے نبیوں کے قریب نہ جاؤ. تو انبیاء تو معصوم ہیں. تو یاد رکھیں جتنا جو اللہ کا مقرب ہوگا اس قدر اس کے اندر خوف خدا بھی زیادہ ہوگا، اس کے اندر ڈر بھی زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا مقرب ہوگا. اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، سارے نبی، آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم خسارے والے ہو جائیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما، ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرما. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، رسول، اور خود امام الرسل کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ سبق ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی ہے. پھر نیکیاں کون سی کی ہیں؟ وہ جو نیکیاں کی ہیں وہ ہیں کس لیول کی؟ اس میں رضا الہی کتنی ہے، سنت طریقہ کتنا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے. پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے پروردگار معاف کر مجھے اور رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی معافی مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام معافی کی درخواست کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی اور رحم کی دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رحمت طلب کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرآن مجید میں ایک جگہ بیان ہوئی. ساری قرآن مجید میں رحمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی انتہا کر دی اور فرمایا قل یا عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے میرے بندوں میں اعلان کر دیں. یا عبادی، اے میرے بندوں. کون سے بندے؟ نمازی بندے، نیک بندے نہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، نافرمانی والی زندگی گزاری، گناہوں میں
دن رات گزر رہے ہیں، عصیان کاری، خطا کاریوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آ کر تو دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ندامت کے اشک بہا کر تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ اور جگہ سے صدا آتی ہے، آواز سنی ہے آپ نے، سنو گی، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ صرف ایک در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی دامن آؤ، میری رحمت سے اپنے دامن کو بھر کر جاؤ۔ دوسری جگہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ مانگو، دو دفعہ مانگو، تین دفعہ مانگو، چار دفعہ مانگو، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ باقی جس کسی سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر تم سے خطائیں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن لمن یشاء والی بات کو سامنے رکھنا پڑے گا، جسے چاہے گا۔ ایک موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گی۔ اب انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ اب فرمایا ہاں میں محمد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے معاف کر دوں گا، لیکن جس کے چاہے گا معاف کرے گا، اور جس کو نہیں چاہتا وہ کون سا گناہ ہے وہ بھی قرآن مجید نے بتایا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک والا گناہ یہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ توبہ کر لے تو سارے معاف، فسق ہے، فجور ہے، کفر ہے، شرک ہے، زندگیت میں مبتلا ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، جتنے گناہ ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، بدعتی ہے، اگر وہ گناہ کی توبہ کرتا ہے تو صرف معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ کب؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، توبہ کرنا، توبہ تو سارے گناہوں کی۔ اور ہوا کیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں خیال آیا، پہلی زندگی جاہلیت والی زندگی گزری، نافرمانی والی زندگی گزری، ابھی ابتدائی مسلمان ہو رہے ہیں، صحابیت میں داخل ہو رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا وہ جو پہلے گناہ کیے تھے، ٹھیک ہے اب کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، اسلام لیا، لیکن پہلے جو گناہ کیے تھے ان کی کہیں سزا تو ملے گی؟ سزا تو نہیں ملے گی۔ یہ ڈر پیدا ہوا، یہ خوف پیدا ہوا، اور قرآن مجید کو آپ کھول کے دیکھیں، صحابہ کے ڈر کی وجہ سے، صحابہ کے مسائل پر اللہ قرآن نازل کرتا گیا، ان کی تسلی کے لیے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، قانون بنتے چلے گئے، تو وہ دل میں ڈرے، خوف آیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، وحی نازل کی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ امید بھی ہو، خوف بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، اس کا معاملہ خطرناک ہے۔ تو فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کی توفیق ہوگی موت سے پہلے پہلے، معلوم یغرغر، جس وقت تک موت کا جھٹکا نہیں لگا اس سے پہلے پہلے انسان نے توبہ کر لی تو اللہ سارے معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ کا فلسفہ بھی سمجھیں، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ جیسے ہم نے شب برات میں کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو جائے نا شب برات پہ۔ پچھلے سال تو تفصیلی جمعہ پڑھایا تھا، لیکن تھوڑا سا اشارہ کرنا ہی پڑے گا۔ شب برات میں آ گئے، ہاں جی ماشاءاللہ نوجوانوں نے عبادتیں کی، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کیے، اچھی بات ہے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی مولانا آ رہے ہیں نوجوان عبادت کرتے ہیں تو کرنے دیں، لیکن وہ جو مائنڈ بنا کے آئے، خیال اور تصور بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، وہ غلط ہے۔ وہ کیا تصور ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ اسی رات سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا را میرا موضوع توبہ کی بات چل رہی تھی، اللہ کی رحمت کی بات چل رہی تھی، لیکن اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا بات کہ آ گئے ہیں اس رات، جاگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، اور اگلے دن 15 دن 16واں دن پھر وہ مسجد میں نظر آتے ہیں؟ جی بولے جی نہیں آتے۔ یہ توبہ کا فلسفہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، مجھ سے کوئی خطا ہوگی، معافی مانگ لی، مجھے اندر میں رکھا ہوا کہ آئندہ پھر کروں گا۔ اور توبہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ اس وقت دل کو جھانک رہا ہوتا ہے، ہر وقت جھانک رہا ہے۔ جس وقت میں توبہ کر رہا ہوں میرے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ تو فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ لیکن ہماری 15 رات آتی ہے، آج کون سی رات ہے؟ 14 کا میرا خیال ہے، 14 شعبان ہے جی آج، رات کو آ جاتے ہیں۔ اچھا تصور کیا بنایا ہوا ہے؟ شب برات کو لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی آئندہ سارے سال کا خاکہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کسی کی روزی کا، کسی کی صحت کا، کسی کی بیماری کا، کسی کی خوشی کا، جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، تاکہ ہم جو ہے نا اس ایک رات میں عبادت کر کے وہ فیصلے ٹھیک کرا لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کو جو لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، سورۃ دخان ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو مبارک رات میں۔ تو اس سے کون سی مراد رات ہوگی؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے۔ دیکھو عبادت کرو، عبادت کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ جو 2 نمبری بنتی ہے نا، اللہ کے ہاں 2 نمبری نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو اخلاص چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ ایک رات سے عبادت کرتے ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، اس رات کی فضیلتیں سن چکے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لو کسی صحیح احادیث، معتبر احادیث میں اس کی فضیلت کوئی نہیں ہے۔ جتنی احادیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں اور کچھ من گھڑت ہے۔
من گھڑت کی بات یاد آ گئی ہے، پچھلے دنوں میں گجرات گیا ہوا تھا، لیکن وہ موضوع میرا ہٹ جائے گا، یاد دہانی کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو آج کل جو فضائل سن رہے ہیں، جتنی احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت آتی ہے کسی صحیح احادیث میں نہیں ہے، اور اگلے دن کا روزے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اگلے دن کا روزہ، تو اس کے بھی خیال رکھ لیں، اس کے بھی صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ، کہتے ہیں جی عمل میں کمزور روایت بھی چل جاتی ہے، یہ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، تو لیکن کمزور کو کمزور تو سمجھو۔ تو فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ کس کا؟ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میں امید رکھتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ وہ میرے خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف کرے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ہم لوگ کچھ مثال دیتے ہیں کہ اللہ 9 سے 69 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، یہ بھی سینہ بسینہ چلی ہوئی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، صحیح بخاری میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے؟ 100 حصے۔ فَأَمْسِكْ عِنْدَهُ 99 جُزْءً، اللہ رب العزت نے 99 رحمت کے حصے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ، جزء واحد، اللہ نے ایک رحمت کا حصہ اپنی اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ 100 رحمت کے حصے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ رحمت کا آسمان دنیا سے نیچے نازل کیا، اور وہ ایک حصہ رحمت کا ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، بہن بہن سے محبت کر رہی ہے، بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہے۔ یہ سارے، حتیٰ کہ جانوروں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ آگے اس حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے ساری مخلوقات ایک دوسرے پہ رحم کر رہی ہے۔ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسَ حَافِرَهَا، حتیٰ کہ گھوڑا بھی اپنے پاؤں کو بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں میرا بچہ اس کے نیچے نہ آ جائے۔ مرغی، جانور، پرندے، ساری مخلوقات اس ایک حصے رحمت سے محبت کا معیار قائم کیے ہوئے ہیں، محبت اور ایثار اور ہمدردی کا جذبہ دکھا رہے ہیں۔ 99 حصے اپنے پاس اللہ نے رکھ لیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے، اس 100 حصے 99 والے حصے کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 آدمی کے بارے میں کل قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک نے آرڈر سنتے ہی دوڑ لگا دی، بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے جنت کی طرف، اللہ اکبر، جہنم کی طرف۔ اللہ نے فرمایا اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے، جانتا ہے، لیکن اپنے یہ 99 حصے والی رحمت کا حصہ تذکرہ آ رہا ہے اس روایت میں۔ تو فرمایا، اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہنم میں جا رہا ہوں۔ پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ فرمایا ہاں پتہ ہے، اللہ کے عذاب اور غصے کی جگہ ہے۔ فرمایا اس سے خوشی سے؟ فرمایا اللہ کا آخری آرڈر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری حکم ہے، آج کے بعد، اس کے بعد اللہ حکم نہیں کرے گا۔ تو میں نے سمجھا آخری اس کا حکم ہے، میں جلتا ہوں تو جل جاؤں، اس کے حکم کو خوشی سے پورا کروں۔ رحمت جوش میں آئی، فرمایا اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جاؤ۔ دوسرا آدمی، اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا، یہی فیصلہ۔
اب اس کو فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، وہ جا نہیں رہا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، جب وہ گھسیٹتے ہیں یہ پیچھے ہوتا ہے، وہ گھسیٹتے ہیں یہ پیچھے ہوتا ہے، وہ پھر سے وادی میرے بندے پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا مولا دنیا میں سنا تھا 99 حصے تیری رحمت کے تیرے پاس ہیں، ایک حصہ تو نے مخلوق میں تقسیم کیا تھا، ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ ان 99 حصے رحمتوں والے بوریوں کے منہ تو نہیں کھلے کہ بند ہیں، اگر آج وہ میرے حصے میں نہیں آئی تو پھر کس کام آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے غصے کے بعد تو پھر بھی میری رحمت کا منتظر ہے؟ فرمایا ہاں مولا یہ بھی میں نے دنیا میں سنا تھا، ان رحمتی سبقت غضبی، اور یہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت اور میرے غصے کی ریس ہوئی، میری رحمت جیت گئی اور میرا غصہ ہار گیا۔ تو اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا مولا وہ 99 حصے رحمت والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہی فرمایا اس کو بھی ہٹا کے جنت میں لے جاؤ۔ 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، گناہوں اور نافرمانی والی زندگی گزر رہی ہے، لیکن آج خیال آیا، اور گھر میں لیٹے ہوئے خیال آیا، کمبل میں لیٹا ہوا تھا، خیال آیا کہ ہے نافرمانی کر رہا ہوں تو کس کی؟ اپنے مالک کی، ایسے رحیم اللہ کی۔ ادھر خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ہی بخشنے کے لیے آ جاتا ہے، توبہ شرط ہے۔ اور ابھی رحمتوں کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ہاں جی مبارک مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو تجلیات ہیں، انوارات ہیں، فضائل ہیں، برکات ہیں، اللہ وہ آپ کو نصیب کرنے کا فیصلہ کر دے اور آپ کے لیے وہ مقدر کر دے، اور اس کی عبادات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو آگے ہے، لیکن آگے انشاءاللہ ہمارے رمضان کے عنوان سے، استقبال رمضان کے عنوان سے موضوع شروع ہوں گے، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو روحانی جسمانی طور پر صحت عطا فرمائے۔